پہلے میں یہ سمجھنے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے چھوٹے صوبے ضروری ہیں. کون سے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے چھوٹے صوبے ضروری ہیں؟ پہلے طے کریں ملک کے مسئلے ہیں کیا. مثلا اس وقت اگر مجھ سے پوچھیں ایک پاکستان کے شہری کے طور پر کہ سر منگاری صاحب بیٹھے ہیں، میں 3-4 فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ذرا ڈائگنوز کیجئے، کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس سال ہمیں آئم شور آپ بہت سارے دوستوں کو پتہ ہے ہمارا تجارتی خسارہ صرف $40 ارب، زیادہ نہیں. 70 ارب کی امپورٹ کر کے $30 ارب کی ایکسپورٹ کی ہے، اور شوق ہے نئے صوبے بنائیں گے. پاکستان کے اوپر تقریباً 1 لاکھ ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. آپ کی ایک ایک سانس مقروض ہے. نئے صوبے بنانے، اسے قرضہ اتر جائے گا. صوبے بنائیں گے تو وہ بہت ساری ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. اگلے دن جہاز واز بنا لیں گے، کچھ بنائیں گے، توپے ووپے بنائیں گے. کیا کریں گے یہ صوبے؟ آپ اتنے صوبے بنائیں گے، وہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے. فارین ڈائریکٹ انویسٹمنٹس $1.5 ارب تک گر چکی ہے. کوئی یہاں پان بیڑی کی کیبن نہیں لگانا چاہتا. یہ حالت ہے آپ کی معیشت کی. ادھار کی سانسیں لیتے ہیں اور شوق چڑھا ہوا ہے کہ 35 صوبے بنائیں. جو سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ جسے کہتے ہیں، صرف انرجی کے شعبے کا 5000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. ان میں سے کوئی مسئلہ ان کو نظر نہیں آتا. صوبے بنائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے، یہ گردشی قرضہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ پاکستان کے اوپر بیرونی قرضہ، دنیا کہے گی چونکہ آپ نے صوبے بنا لیا آپ کو قرضہ معاف ہے، آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتے، مبارک ہو آپ نے صوبے بنائے. تو ذرا ان کی صلاحیت دیکھیے پاکستان کے مرض کے تشخیص کی، اور ذرا صلاحیت دیکھیے جو علاج بتا رہے ہیں. اس عقل پہ حیرانی ہوتی ہے. وہ سچل نے کہا تھا اس حسن پہ میں حیران ہوں، میں ان کی عقل پہ حیران. تو جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں پاکستان کے، نہ کوئی اسمبلی چلنے دیتے ہیں، نہ کوئی وزیر اعظم یہاں سانس لے کے 2.5 سال کے بعد حکومت کر سکتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اسسٹنٹ کمشنر نہیں لگا سکتے اس وقت ملک میں. صوبے چاہیے. سر میں درد ہے، گھٹنوں کی مالش کرنے سے ٹھیک ہوگا. کیوں شوق چڑھا ہوا ہے پھر یہ صوبے بنانے کا؟ کچھ بڑی شدید فرسٹریشنز ہیں اسلام آباد کو، کچھ بڑی ان کی چھوٹی سی معصومانہ خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی. چھوٹی چھوٹی خواہشیں، صوبے کے مدنی وسائل ہمارے ہو جائیں، بچگانہ خواہش معمولی سی. صوبوں کے سارے پیسے ہمیں مل جائیں، اتنی معصومانہ خواہش ہے. صوبے بھی تو کیا کرتے ہیں، سنتے نہیں ان کی ایسی خواہش ہے. اس مرتبہ جو بجٹ بنا ہے صوبوں کے اپنے وسائل کے 2500 ارب روپے اسلام آباد نے لیے جب جا کے بجٹ بنایا ان کا. سندھ کے تقریباً 950 ارب روپے جاتے ہیں. 865-70 ارب روپے میں نے کیلکولیٹ کیا. اس میں اسٹریٹجک نیڈ کے نام، اب اسٹریٹجک نیڈ اتنی مقدس چیز ہے اب سوال ہی نہیں کر سکتے. ان کی مہربانی 1200 ارب مانگے 5000 ارب لے لیتے. کون کہتا ہے اسٹریٹجک نیڈ کے نام؟ پھر کیش سرپلسز میں صوبوں نے پیسے دیے. پھر پیٹرولیم سیلز ٹیکس کو ہٹا کے لیوی بنا کے سارے پیسے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیے. تو 2500 ارب روپے صوبوں کی جیب سے نکال کے حکومت چلانے والوں کو شوق چڑھا ہوا ہے 35 صوبے بنانے کا. عقل دیکھیے، کوئی لاجک، کوئی سینس کام کرتی ہے. تو ایک تو چاہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ پیسے ہمارے پاس رہیں، لہذا وہ NFC ایوارڈ میں جو شک ہے 18ویں ترمیم میں، جو کم از کم NFC ایوارڈ پچھلے ایوارڈ سے کم نہیں ہو سکتا، اس شک کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پیسے وہاں پہ آئیں. تو وہ تو ویسے ہی اپنے بائی پاس کر کے صوبوں کے جیب سے نکال لیے. تو ایک وجہ پیسوں پہ کنٹرول چاہیے. چھوٹے چھوٹے صوبے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے وزیر اعلیٰ ہوں گے، گلی سے پکڑ کے کسی کو بٹھا دیں گے، اگلے دن فون کریں گے سارے پیسے ادھر آ جائیں گے، دیر ہی نہیں لگے گی. دوسرا زمینیں چاہیے. صوبوں کی حالت دیکھیں، اتنا مقدس مرکز زمین مانگ رہا ہے، زمین نہیں دیتے. ظاہر ہے پھر فتنہ تو ہوگا.
نگراں حکومت کے دور میں 52,000 ایکڑ سندھ کی زمین اٹھا لی گئی کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ، اور ابھی تک وہ ریورس نہیں ہوئی، اور مزید خواہش ہے کہ یہ زمینیں ہمیں دی جائیں۔ تو دوسرے اس لیے صوبے چاہیے چھوٹے چھوٹے، تاکہ یہ چھوٹے صوبے مینس کمانڈ اینڈ کنٹرول بڑھ جانا۔ بڑے صوبے ہیں تو ذرا بڑی مزاحمت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، قراردادیں منظور کرتے ہیں، ایسے طرح کے ایوان بلاتے ہیں۔ تو لہٰذا دوسرا جو وجہ ہے وہ چاہتے ہیں، وہ سندھ نے چونکہ زمین سے انکار کیا دینے سے، سندھ نے پیسے فائننس دینے پہ مزاحمت کی، یہ اس کی سزائیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پانی ظلم کرتے ہیں آپ، 4-5 ملین ایکڑ فٹ کے ان کو 2-4 ڈیم بنانے نہیں دیتے، تو ظاہر ہے پھر خفا تو ہوں گے نا۔ آپ چولستان نہیں بنانے دیتے کینال۔ وہ ایک صاحب اینکر اور ٹی وی پہ کہتے ہیں دیکھیں سندھ کا اس لیے تو لوگ خفا ہیں کہ چولستان اسکیم بنائے تو وہ مخالفت کرے، کالا باغ ڈیم بنائے تو وہ مخالفت کرے، کارپوریٹ فارمنگ کرے تو وہ مخالفت کرے، تو ظاہر ہے پھر اسلام آباد اس لیے خفا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب کیسے آپ لوگ ہیں، آپ کا بازو کاٹتا ہوں آپ چلاتے ہیں، پھر ٹانگ کاٹتا ہوں پھر بھی چلاتے ہیں، تو آنکھیں نکالتا ہوں آپ کی پھر بھی چلاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر مزاحمت، پھر تو اسلام آباد خفا ہوگا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو تیسرا مسئلہ پانی کا ہے، ابھی بھی چنیوٹ ڈیم کی PC1 کل مجھے کہیں سے ملی ہے، اب چنیوٹ ڈیم کا دھندا شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو گریٹر چولستان کے 3 ڈیم تھے بڑھا کے 4 کر دیے ہیں، 4 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ کا پانی ان اسکیم کا پارٹ ہے، اور اس کا پہلا نسخہ مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ چوتھا ہے منرلز، معدنیات صوبوں کی، کیونکہ اور ذہن میں رکھیے گا کہ معدنیات 18ویں ترمیم سے پہلے بھی صوبوں کے پاس تھی، یہ 18ویں ترمیم کے بعد نہیں ہے، شروع سے صوبوں کی پاس تھی، سوائے آئل اینڈ گیس کے جو انہوں نے جبراً اٹھا کے اپنے اسلام آباد میں کنٹرول کر لیا تھا۔ تو باقی جتنے معدنیاتی وسائل ہیں انہوں نے کیا کمال کیا کہ ایک مائنز اینڈ منرل کا ایک ایکٹ بنا کے، درجی سے ایک سائڈ کی سائز کی جیکٹ بنا کے 4 صوبوں کو حکم دیا گیا کہ یہ ایکٹ پاس کر رہا ہے۔ ایک ہی ایکٹ ہے جس میں صرف نام تبدیل کیے گئے، اور اس کے اندر ایک منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل میفا رکھی گئی ہے، جس میں فیڈرل اپنا اس کا منرل کا ایک ریپریزنٹیٹو بیٹھ کے اہم فیصلے کر رہا ہوگا، سیدھا وفاق کے کنٹرول مرکز میں سے وفاق بھی نہیں کرتا، اب یہ مرکز ہے۔ تو چوتھا آئٹم تھا کہ یہ معدنیات ہمیں مل جائیں، صوبے اس پہ مزاحمت کرتے ہیں، یہ کیونکہ 4-5 اہم چیزیں صوبے دینے سے انکاری اس لیے نہیں کہ کوئی کسی اور کے اٹھا کے لائے تھے، یہ ہیں ہی صوبوں کے، شروع سے اول دن سے یہ صوبوں کے وسائل ہیں، پانی، زمین، جو مالی وسائل لوٹ کھسوٹ کے بعد آپ جو دیتے ہیں تھوڑے بہت، اور معدنی وسائل یہ آئینی طور پر صوبوں کے ہیں۔ آپ ان کو جبراً چھیننے کے لیے اب آپ کو چھوٹے صوبے چاہیے، یہ وجہ ہے کہ چھوٹے صوبے چاہیے، چھوٹے چھوٹے وزیر اعلیٰ بٹھائیں گے، ڈمی قسم کے، نااہل قسم کے، گلی سے پکڑ کے معذور اور مفلوج قسم کے، ان سے بیٹھ کے سائن کروائیں گے، یہ ہمارے والی یہ وجہ۔ اب آتے ہیں اس بات پہ جن کو یہاں نئے صوبے کا شوق بڑا شدید درد چڑھا ہوا ہے آج کل، کہ جی کراچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ بھئی ایک تو مجموعی طور پر پاکستان کا کون سا علاقہ، کون سا شہر ہے جو شہر کہلانے کے قابل ہے؟ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، نہ کسی CDA کے فلٹر پلانٹ کا میں پانی پی سکتا ہوں، وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی بارشیں ہوئیں، کل آپ نے اگر کلپس دیکھے ہوں کس طرح پنڈی کے بڑے علاقے ڈوبے ہوئے تھے۔ میں جس پلازا میں رہتا ہوں پچھلی بارش کے بعد 24 گھنٹے وہاں بجلی نہیں تھی۔ یہ لاہور اور گجرات اور گجرانوالا پچھلے جولائی کے آخری ہفتے میں 4-4 فٹ پانی کے اندر تھے، ان کے سارے انڈر پاسز اور سڑکیں ڈوبے ہوئی تھیں۔ سارے شہروں کے مسئلے ہیں اس ملک میں، یہ تو نہیں ہے کہ صرف کراچی، ہاں کراچی میں مسئلے ہیں، اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کراچی کے مسئلے ایسے ہی مسئلے رہیں اور حل نہ ہوں اور حکومتوں کو ہم ایگزمپشن دیں، بٹ آپ ایک ملک کے ایکو سسٹم میں رہتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے آپ لندن اور پیرس سے کمپیئر نہیں کریں گے۔ اگر وہ کریں گے تو پھر بہت سارے اور بھی چیزیں کمپیئر کرنی پڑے گی، پھر بہت سارے اور انڈیکیٹرز کو آپ کو میچ کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا کراچی واقعی محروم اور اس قدر عذابناک شہر ہے جتنا بتایا جاتا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ مسئلے ہیں،
واضح کرتا ہوں کہ مسئلے اور ہم اس پہ حکومتوں کو جواب دہ سمجھتے ہیں. نہ آج کی حکومت نے نہ ان سے پہلے والی حکومتیں، سب ذمہ دار ہیں. لیکن کون سے مجھے بتائیے کہ لاڑکانہ، خیرپور، دادو اور جیکب آباد پیرس اور یورپ بنے ہوئے ہیں کہ صرف کراچی کے مسئلے آپ نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. کبھی آپ نے ان علاقوں کو دیکھا ہے جہاں 6-6 کلومیٹر دور سے جا کے بیچاری عورتیں پانی کا ایک گھڑا اٹھا کے لاتی ہیں؟ کبھی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں صوبہ بانٹ کے دے. کاؤنسل نے ایک UK ایڈ کی مدد سے ایک رپورٹ جاری کی ہے، ڈسٹرکٹ ولنریبلٹی انڈیکس. بہت ہی شاندار رپورٹ. اب یہ کسی سندھ کے ادارے نے نہیں بنائی، کوئی اس کا سندھی اوپر نہیں بیٹھا ہوا اس کا عہدیدار. میں چیدہ چیزیں بتاتا ہوں. پاکستان میں جو بدترین 20 اضلاع ہیں ان میں سے 17 بلوچستان میں ہیں. پنجاب کا ایک بھی نہیں ہے. سندھ کا تھرپار کراتا ہے. اس میں جو بہترین 20 اضلاع ہیں، لیسٹ ولنریبل، اس میں سندھ کے 4 اضلاع ہیں. چاروں مجھے خوشی اور فخر ہے کہ اس کراچی شہر کے ہیں. وہ پاکستان کے بیسٹ ڈسٹرکٹس رینک کیے اور آپ ماتم قدا بٹھائے بیٹھے ہیں کہ کراچی برباد ہو گیا. بھائی ہیں مسئلے، لیکن آپ کمپیئر کریں گے اسی ایکو سسٹم، اسی ملک کے شہروں کے ساتھ، تو جو 4 بہترین شہر اس ملک میں سندھ کے ٹاپ کے آئے ہیں، چاروں کے چاروں کراچی ڈویژن کے اندر ڈسٹرکٹس. پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم سب سے محروم ہیں. کراچی کا سینٹرل ڈسٹرکٹ پاکستان میں سب سے زیادہ پرائمری اسکول 10 اسکوائر کلومیٹر کے اندر 30 اسکول ضلع سینٹرل میں ہے. کسی پاکستان کے شہر میں 10 اسکوائر کلومیٹر میں اتنے اسکول نہیں ہیں. یہ اس رپورٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں. 4 مہینے 5 مہینے پہلے یہ رپورٹ آئی. جو ہائی اسکول اور کالجز کی کنسنٹریشن ہے 10 اسکوائر کلومیٹر میں، وہ بھی ہائیسٹ 16 ادارے کراچی سینٹرل میں ہیں. لاہور میں صرف 2.5 ہیں 10 اسکوائر کلومیٹر میں، اور اس کے باوجود آپ کا ماتم ختم نہیں ہوتا کہ کراچی برباد ہو گیا. پاکستان کے بہترین اسپتال کراچی میں ہیں. یو نیم اینی. کون سا بہترین اسپتال ہے جو اس شہر میں نہیں ہے؟ سندھ میں 1825 لارج انڈسٹریز کا سینسس موجود ہے، ان میں سے 1200 صرف کراچی میں، 60% سے زیادہ. بجلی جو کہ ڈیولپمنٹ کا ایک انڈیکیٹر ہے، سندھ کے 4.8 ملین کنزیومر میں سے 3.1 ملین کنزیومر رفلی 65% کراچی شہر میں. اور اب اگر بجلی یہاں نہیں ملتی اور گیس نہیں ملتی تو اگر کچرا نہ اٹھانے پہ آپ کہتے ہیں کہ صوبہ الگ بنا دو، آپ میں ہمت ہوتی تو بجلی اور گیس پہ کہتے اسلام آباد والوں کو کہ ملک میں نہیں رہنا چاہتے. پھر آپ یہ بات کرتے اگر اتنے ہمت والے ہو تو. کراچی تو بجلی اور گیس تو اسلام آباد کے کنٹرول میں ہے. 68% بجلی کے کنزیومر اس ایک شہر میں ہیں. میں پھر کہتا ہوں بجلی ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹر کے طور پہ دیکھیے. یہاں اکنامسٹ بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین جب الیکٹریسٹی کا آؤٹ ریچ اتنی بڑی ہو. 8 ٹیچنگ اسپتال ہیں سندھ میں پورے میں، جس میں سے 3 ایک شہر کراچی میں ہیں. 45% اسپتالوں کے بسترے کراچی کے اندر ہیں، جو ہاسپٹل بیڈز ہیں 45% ایک شہر کراچی میں پورے سندھ سے. 30 پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں، 9 کراچی میں ہیں، 1/3 تقریباً کراچی میں ہیں. 16 پرائیویٹ یونیورسٹیز میں سے 12 کراچی میں، 75% کراچی میں ہے. کون سا ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر ہے جس پہ کراچی تباہ ہوا ہے؟ بتائیں نا. تماشا لگا رکھا ہے میڈیا کے اوپر، آپ نے دن رات ایک ماتم قدا بچھایا ہوا ہے کہ کراچی برباد ہو گیا. کراچی، میں پھر کہتا ہوں کراچی کے مسئلے، لیکن آپ نے جو پورا جیل سازی کا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے اور یہ تاثر دینا کہ باقی ملک باغ و بہار ہے، اور جس طرح اس ملک کا میڈیا اس کو پورٹرے کر رہا ہے. میں آزاد اور ایک باوقار ایک ذمہ دار میڈیا کا سب سے بڑا حامی ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا کا کردار انتہائی شرمناک. جس طرح سے وہ پرچیوں پہ لکھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں، جس طرح سے سلیکٹڈ اسپیکر بلائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کے اینکرز بیٹھ کے زہر اگلتے ہیں، یہ سندھ کے لوگ بھول نہیں رہے. ایک ایک چیز کو سندھ کے لوگ نوٹ کر رہے ہیں. آپ تاریخ کی کلنک اپنے سروں پہ مل رہے ہیں، اپنے منہ پہ.
تو اس میڈیا سے سندھ کو نفرت ہو چکی ہے، کوئی ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں میڈیا ورکرز بیچارے جو بھی جس وجہ سے مجبور ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ میں ان میڈیا ہاؤسز اونرز اور ان وہ جو لانچڈ کمیشنڈ قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میڈیا ہاؤسز کے نام پہ، اور یہ سب سے زیادہ ہمارے انفارچونیٹلی لاہور بیسڈ لوگ ہیں۔ میں کسی کی یہاں نسل پرستی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہارڈ ریئلٹی کے وہ پولیٹیکل لیڈرز، وہ سوڈو انٹیلیکچوئلز اور وہ دندے والے میڈیا کے ٹائکونز، یہ سارے وہاں سے بیٹھے ہیں جو یہ وینمس کیمپین چلا رہے ہیں۔ یہاں کراچی میں مسئلے ہوتے ہیں، اگر پاؤں پانی میں ڈوب جائے تو 6 گھنٹے کیمرہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، ڈوب گیا کراچی، ڈوب گیا کراچی۔ 22 سے 24 جولائی کے دوران لاہور کا ایک بھی انڈر پاس گاڑی کے کراس کرنے کے قابل نہیں تھا، کوئی میڈیا کا بندہ وہاں کیمرہ لے کے نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ میں آپ کو اگر واقعات 2-3 سناتا ہوں، میں وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاؤں گا۔ 30 تاریخ کو لاہور میں سانحات کو کمپیئر خدا نخواستہ کرنا نہیں چاہتا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے اذیت سے تسکین لینا چاہیں، یہ جرم ہے، لیکن میں صرف میڈیا کا رویوں کی کمپیریزن کے لیے کچھ ایگزامپل دے رہا ہوں۔ انفارچونیٹلی لاہور میں 14 معصوم بچے ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے گرے، 10 منٹ کے بعد وہ خبر ہی غائب ہو گئی۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمین وہاں پہ پانی کے اندر تھی، سیلاب کی آفت ہوئی تھی، غریب پنجاب کے لوگ بدحال اور بےحال اور کیمپوں میں پڑے تھے، کوئی وہاں پہ کوریج نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں کے مسئلوں پہ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کی نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ آپ ایمانداری اور انصاف سے کام لیں، جو اگر کراچی کا مسئلہ دکھانا ہے تو ویسا ہی لاہور، پشاور، کوئٹہ اور فیصل آباد اور راولپنڈی کا بھی تو دکھائیں نا۔ اتنی تو ہمت اور اخلاقیات پیدا کریں۔ جس میڈیا میں اخلاقیات اور ذمہ داری نہ ہو وہ کسی احترام کے قابل نہیں ہے۔ یہاں پہ 6-7 مہینے پہلے ایک معصوم بچہ گٹر میں گر گیا، اس کی زندگی چلی گئی، وہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے، اس کی اذیت کو محسوس کرتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے 17 جون کو سندر کے علاقے میں ایک معصوم بچہ گٹر میں ڈوب کے لاہور میں وہ بیچارے کی زندگی چلی گئی، کوئی کوریج نہیں آئی۔ یہاں کا ایک نوجوان قتل ہوا ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ جب تک اس کے قاتل سامنے نہیں آتے میں بالکل داد دیتا ہوں۔ لاہور کے ایک تھانے میں جوان سال 2 خواتین پراسرار طور پہ مر گئیں، جعلی پوسٹ مارٹم رپورٹیں ان کے وہاں کے نیوز اینکرز کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی سینس نہیں ہے، کوئی میڈیا ہاؤس اس کو نہیں اٹھاتا، وہ پاکستان کی بچیاں نہیں تھیں۔ تو یہ جو تعصبی نقطہ نگاہ ہے جس میں آپ کی دنیا کے سارے مسائل اور خرابیاں اور بربادیاں صرف کراچی کے کھاتے میں دکھا کے اور ایک صوبے کے مطالبے کو ہوا دینے لگتے ہیں، کبھی سندھ کے لوگ اس طرح کی تعصب پرستی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں ہر رہنے والے کو انصاف ملے، پینے کا پانی ملے، سڑکیں صاف ہوں، کچرا اٹھایا جائے، اور اس میں جو غفلت ہے اس کی ذمہ داران بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اس کو سنگل آؤٹ کرنا کر کے اس کے بیسس پہ اگر کوئی کہے کہ ہم صوبہ بانٹیں گے، ہم زمین بانٹیں گے، بھول جائیں یہ سندھ کا نمائندہ ایوان بیٹھا ہے، پہلے دن سے ان چیزوں کو رد کرتا ہے، آج بھی رد کرتا ہے، ہر زبان بولنے والا اس کو رد کرتا ہے، اور ہمیشہ ہم اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے تجاویز جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ نہ سندھ کے حق میں، نہ پنجاب کے حق میں، نہ خیبر پختونخوا کے، نہ بلوچستان کے اور نہ پاکستان کے وفاق کے حق میں، یہ تجربات ختم کریں۔ یہ بے ہوش ہوا مریض پہلے ہی لاغر حالت میں، اس کی زندگی خطرے میں، مہربانی کر کے اس میں مزید تجربات نہ کریں۔